ایمان کی تقویت کی اصل جگہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا ہے، یہ اصل جگہ ہے ایمان کی تقویت کی۔ دور صحابہ میں معمول یہی تھا، چور سے چوری ہو گئی اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تاکہ اعمال مسجد اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دیں۔ اس طرح ہمیں بھی ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا ہے۔ سخت سے سخت دل مسجد میں آ کر بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے کان بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کو سننے سے۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، اپنے کانوں کو روئی سے بند کر کے مسجد میں قدم رکھتے ہی خیال آیا کہ مجھے ان کی بات سننی چاہیے۔ کان بند کیے ہوئے ہیں، آپ کی بات سے نفرت، لیکن فرماتے ہیں مسجد میں قدم رکھتے ہی میرے دل نے کہا کہ ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے کان سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ ایک آدمی صرف 80 خاندانوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنا، وہ بھی وہ شخص 80 خاندانوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنا، وہ بھی وہ شخص جو بات سننا نہیں چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ مسجد میں داخل ہو گیا، صرف اس لیے کہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات گشتوں کے ذریعے اس کی پوری کوشش کریں کہ ایک ایک مسلمان کو کسی طرح مسجد کے ماحول میں لے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے مسجد میں آنے والے سے اللہ تعالیٰ کس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست اور رشتے دار سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، جب آنے والے جتنا خوش ہوتے ہیں تو لانے والے سے کتنے زیادہ خوش ہوں گے۔ ہم کیوں نہیں غور کرتے اس بات کو کہ ایک مسلمان کو مسجد میں لے آؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر لیں گے۔ آپ اندازہ کریں، آپ کسی کھوئے ہوئے بچے کو اس کے باپ سے ملا دیں، اس کے باپ سے ملا دیں کسی کھوئے ہوئے بچے کو، وہ بات یہ کہے گا لانے والے سے کہ جو چاہو منہ مانگا انعام لے لو، میرا ایک ہی ایک بیٹا تھا، تم نے اس بچے کو تلاش کر کے مجھ تک پہنچا دیا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ ہے جب ایک باپ کو اپنے بیٹے سے تھوڑی محبت ہے اللہ کے اپنی مخلوق سے محبت کے مقابلے میں، تو اگر ایک انسان کو اللہ کے گھر لے آؤ گے، اللہ سے ملا دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا نہیں دیں گے؟ ہم نے ابھی تک اس پر غور نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کا قرب خاص ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی اذیتوں کے برداشت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی جو اذیتیں ہیں، ان اذیتوں کے برداشت کرنے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ قرب خاص ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم اس طرح محنت کرو گے اور ان کی نقل اتارو گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کریں گے تمہاری جس طرح انبیاء علیہ السلام کی مدد کی ہے، اور دعائیں تمہاری ان کی دعاؤں کی طرح قبول ہوں گی، بشرطیہ کہ ان کی طرح محنت اور ان کی طرح امت کے لیے غم ہو دلوں میں، تو اللہ رب العزت، سنو دھیان سے، تو اللہ رب العزت اس طرح ہمیں ان کی طرح نوازنے والے ہیں۔ ہمیں اس طرح محنت کرنی ہے۔ سنو غور سے، ادھر دیکھو، میں ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ توجہ سے سنو بات، ہمیں اس طرح محنت کرنی ہے۔ یہ ہے سب سے پہلا کام تبلیغ میں، دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقینوں کا بدلنا ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کا اصل تعلق مسجد میں ایمان کے حلقوں سے ہے۔ ہمیں گشتوں کے ذریعے ایک ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں لانا ہے، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ، ایمان کی حقیقت سمجھاؤ، اور یہ ضرور بتلاؤ کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ پہلے تو ایمان بالغیب سمجھاؤ، وہ یہ کہ جتنا مسجد سے باہر کا پھیلا ہوا مادی نقشہ ہے، ان سب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ بات اللہ کے گھر میں لا کر سمجھاؤ، یہاں لا کر جتنا ہم اللہ کی ذات کو سمجھائیں گے، باہر نکل کے پھر اسی کی دعوت بھی دیں گے۔ اس سے میرے دوستو عزیزوں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھے گا، اور ایمان کو ایمان کی علامتوں میں سمجھاؤ، کیونکہ ایمان کی علامت اصل اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کی اطاعت پر آنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ جب مسجد کے باہر میں لا کر یہ سمجھا دو گے کہ باہر کی پھیلی ہوئی کائنات کے جتنے نقشے ہیں
ہم ان نقشوں سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں، تو سارے نقشوں کا یقین دلوں سے نکل کر نماز سے کامیابی کا یقین دل میں پیدا ہوگا۔ کیونکہ جب تک ایمان کے ماحول میں رکھ کر شکلوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ باہر کی شکلوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا رہے گا کہ نماز اور دکان یہ دونوں چیزیں یقین میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ مت کہا کرو کہ بھائی اسباب بھی ہیں اعمال بھی ہیں، اگر اسباب اور اعمال کو یقین میں جمع کر لیا تو اسباب یقین میں باقی رہیں گے، نماز اور اعمال یقین سے نکل جائیں گے۔ یوں مت کہو کہ اسباب بھی ہیں اعمال بھی ہیں، یوں کہو صرف اعمال ہی ہیں جس پر اللہ کا وعدہ ہے، اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جب اس کی دعوت دو گے مستقل تو رفتہ رفتہ اسباب کی حیثیت کھل جائے گی، اور یہ اسباب کو اس بنیاد پر چھوڑ کر آئے گا حکم کے لیے کہ میں ان اسباب سے نہیں پلتا، جن چیز سے پلتا ہوں جس پر اللہ نے پلنے کا وعدہ کیا ہے، جس پر اللہ نے پالنے کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے مسجدیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ جتنی بھی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں یہ پلنے کے اسباب نہیں ہیں۔ جب اس یقین کو کی روزانہ دعوت دے گا، اس کے لیے اذان پر دکان کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے یہ بھی ایک بات ہے سننے کی، 4 مہینے لگے، اب اس پر آ گیا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے دکان بند کر دیتا ہے، ادھر سے گاہک آ گیا دکان پر، ادھر مغرب کی اذان ہو گئی، یہ گاہک بھی آج ایسا آیا کہ آج اللہ کی شان صبح سے لے کے 8 بجے سے رات کے 8-7 بج گئے، ابھی تک کوئی گاہک آیا ہی نہیں تھا۔ آج اللہ کسی گاہک کو لائے ہی نہیں، صبح سے لے کر شام ہو گئی، 4 مہینے لگایا ہوا ساتھی ہے دکان پر، صبح سے لے کے بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی، آج کوئی گاہک آیا ہی نہیں۔ اللہ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے اس کے یقین کو پرکھنے کا اور اس کے ایمان کے امتحان کا، اللہ نے ایک انتظام کیا ہے، اس انتظام کو ہمارے ساتھی بھی نہیں جانتے۔ یوں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، آج صبح سے کوئی گاہک ہی نہیں آیا، اللہ تیرا ایک امتحان لینے والے ہیں، اس کے لیے تیرے صبح سے لے کے شام تک سارے گاہکوں کے دل کو اللہ نے تیری دکان سے پھیرا ہوا ہے۔ مغرب کی اذان ادھر ہوئی، ادھر گاہک آ گیا، اتنا مال لینے آیا ہوں جتنی تیری آمدنی صبح سے لے کے اب تک ہوتی۔ اس نے سوچ لیا کہ اللہ ہی نے تو بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے کمانے کے لیے نہیں، یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ اس وقت مغرب کی نماز کے لیے جاتا ہے یا اللہ کے بھیجے ہوئے گاہک کی وجہ سے نماز کو ضائع کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرے تو 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، میں تو پہلے نماز پڑھوں گا۔ اس نے کہا کہ تو نماز کے لیے جائے گا، میں سامان نہیں خریدوں گا، کہ سامان نہیں خریدتا نہ خرید، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں، انہوں نے میرا امتحان لیا ہے، اگر اس وقت میں نے نماز چھوڑ کر اللہ کے بھیجے ہوئے گاہک کے مطالبے کو پورا کر دیا اور اللہ کے مطالبے پر مسجد میں نہ آیا تو اللہ اس سے بڑی مصیبت ڈالیں گے جتنے بڑے گاہک کو لائے ہیں۔ یہاں یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، لوگ کہیں گے جماعت میں سب سے زیادہ ایمان والا وہی ہے جس نے اذان پر ایسے گاہک کو بھی کی پرواہ نہ کی اور دکان بند کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے عزیز کو چھوٹے امتحان سے گزارا ہے، اس کو چھوٹے امتحان سے گزارا ہے کہ اس کی نماز کے مقابلے میں گاہک کو لائے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا بن گیا، چند دن گزریں گے اللہ پھر امتحان لیں گے، یہ چلا نماز کے لیے مسجد کی طرف۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچا اذان ہو چکی تھی، نماز بالکل تیار تھی، ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کے گھر پر آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے خدا کی قسم اس وقت اگر وزیر کی طرف قدم اٹھا لے تو اللہ کی بادشاہت کا انکار کر کے آ رہا ہے، اگر اس وقت گھر کی طرف قدم اٹھا لے کہ وزیر کی بات سن لوں ورنہ جیل میں ڈال دے گا، سمجھ لو اللہ کی بادشاہت کا، اللہ کی عدالت کے سامنے انکار کر کے آیا ہے کہ تو بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ وزیر جس نے مجھے گھر میں بلایا ہے وہ وزیر ہے۔ یہ اللہ کی بادشاہت کا منکر ہے اور وزیر کی وزارت کو تسلیم کرنے والا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ سوال اس کا نہیں ہے جماعت سے پڑھنا سنت ہے یا فرض ہے، سوال اس کا ہے اللہ نے بلایا تھا کیوں نہیں آئے۔ ایک ہی وقت میں اذان اور ایک ہی وقت میں وزیر کی دعوت کو اللہ جمع کر دیں گے کام کرنے والوں کے ایمان کے امتحان لینے کے لیے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ایمان یہ ہے
کہ جس وقت وزیر نے بلایا اور اللہ نے بلایا، تم نے ایک وقت میں دونوں کی بادشاہتوں میں سے کس کی بادشاہت کو تسلیم کیا ہے؟ اگر اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا ہے، اگر ساری دنیا کے بادشاہ بھی جمع ہو جائیں، وہ یوں کہیں کہ فلاں مسلمان کس وقت حاضر کر دو، اس کو چاہیے کہہ دے کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو، مجھے اللہ نے بلایا ہے، میں نماز پڑھے بغیر نہیں آؤں گا۔ سارے مسلمانوں کی خدا کی قسم ذلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو وزارتوں کے حکموں پر اور وزارتوں کی میٹنگوں پر اپنی نمازوں کو ضائع کیا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں ذلت کا اصل سبب ہے۔